قرآن برهاننا نسخا لأديان مقد جاءنا. الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آل بیت کی عزت و عظمت کا ذکر کیا ہے کہ صرف اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناپاکیزگی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے. اس وقت اس آیہ کریمہ کے پڑھنے کا مقصد حضرت امام عالی مقام کی شہادت اور آپ کے مصائب پر کسی قدر روشنی ڈالنا مطلوب ہے. اگرچہ یہ بات مسئلہ شہادت میں زیادہ بات قریب پڑنے والی ہے اگر اس کو شہادت کے موضوع پر ذکر کیا جائے، مگر قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں اس کا ذکر کرنا اس لیے مناسب ہے کہ شہادت کا واقعہ بعد میں پیش آیا، لیکن شہادت کا پروگرام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلے سنایا جا چکا تھا. ایک دن کی بات ہے جس کا ذکر حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جن کا سن انتقال 974 ہے اور مکہ شریف سال ہر سال تک جنہوں نے علم حدیث کی خدمت کی ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے اپنی السوائق مورکہ شریف کے اندر. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوا جو پہلے کبھی حاضر نہ ہوا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کر کے اس نے ایک مٹی پیش کی. سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس مٹی کو سونگا اور سونگ کر فرمانے لگے ریحو کرب مبلائن، اس سے دکھوں دردوں کی بو آ رہی ہے. حیرت کی بات ہے مٹی ہو اور اس کے اندر دکھ اور درد کا مفہوم سونگنے میں سمجھ آئے، یا تو نبی پاک علیہ السلام کی جو قوت شامہ کی بات ہے، یا حضرت امام عالی مقام کی جو شہادت عظمیٰ بعد میں وقوع پذیر ہونے والی ہے اس کی دور رس تاثیرات ہیں کہ جو وقت سے پہلے دکھوں اور دردوں کی ترجمانی کر رہی ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ سماعت فرمایا کہ یہ میرے نور نظر حضرت امام حسین کی شہادت گاہ کی مٹی ہے، تو اس وقت آدمی کا دماغ سوچتا وہ مٹی کس کو دی جانی چاہیے تھی. اصولی طور پر دماغ یہ چاہتا ہے کہ حضرت امام حسین کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ موجود تھی، ماں کو وہ مٹی دی جانی چاہیے تھی، مگر نبی کریم علیہ السلام نے آپ کی والدہ ماجدہ کو وہ مٹی نہ دی. کیوں نہ دی؟ اس لیے نہ دی کہ نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ نبوت غالباً یہ دیکھ رہی ہے کہ فاطمہ اس وقت موجود نہیں ہوں گی دنیا میں جس وقت یہ واقعہ کربلا ظہور میں آ رہا ہوگا. واہ نگاہ مصطفیٰ تجھ پہ قربان، کہ مدتوں بعد میں بیتنے والے واقعات کی تفصیلات آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں. اس وقت دوسرا قرینہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک اس وقت موجود تھیں اور فقیہ تھیں. نبی پاک علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں آپ کا ایک امتیازی مقام بنتا ہے، اور کوئی علمی اور ادبی اور فقہی معاملہ ہو تو اس کے لیے زیادہ قرین قیاس بات یہ ہے کہ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کام کے لیے منتخب کیا جائے، مگر وہ مٹی جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہ دی گئی. وجہ کیا بنتی ہے؟ سرکار کی نگاہ نبوت غالباً یہ بات دیکھ رہی ہے کہ جناب سیدہ عائشہ بھی ان ایام میں اس دنیا فانی سے رحلت فرما ہو چکی ہوں گی، اس لیے مٹی اس کو دیں کہ جو اس وقت زندہ ہوگی. حضرت سیدہ ام سلمہ جو عمر کے لحاظ سے اس وقت کی ازواج مطہرات میں غالباً سب سے بڑی تھیں، اور عمر میں سب سے بڑا ہونا یہ قرینہ موت کے قریب کا ہوتا ہے، موت کے قرب کا ہوتا ہے. تو اصولی طور پر دماغ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو مٹی نہ دی جائے، کیوں کہ زیادہ عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے قرین قیاس یہ ہے کہ وہ پہلے مر جائیں گے. مگر واہ نگاہ نبوت تیری دور رس عظمتوں پہ قربان کہ تمہیں پتہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ کا بھی انتقال ہو چکا ہوگا اور جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے رحلت فرما ہو چکی ہوگی، مگر باوجود عمر رسیدہ ہونے کے جناب سیدہ ام سلمہ اس وقت موجود ہوں گی. سرکار نے وہ مٹی انہیں دی اور یہ بتلایا جو یہ مٹی سرخی میں تبدیل ہو جائے گی، خون میں تبدیل ہو جائے گی، اس وقت معرکہ کربلا ظہور میں آ رہا ہوگا. یہ موقع دیکھنے والا ہے. اگر انسان کا دماغ اس طرف کام کرے کہ نبی کے تصرف میں، نبی کے اختیار میں
نبی کی روحانی قوت میں کوئی ایسی بات ہے کہ کسی کی مصیبت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹال سکتے ہیں یا مصیبت کے وقت کسی کے کام آ سکتے ہیں، تو پھر حضرت امام عالی مقام کی مشکل کے وقت کیوں کام نہ آئے؟ تو فوراً اس کا جواب یہ مٹی دے گی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات نے جب وہ مٹی حوالے کی تو سرکار دو عالم علیہ السلام یہ فرما سکتے تھے کہ اے پروردگار عالم، وہ واقعہ تو ٹال دے، اس مصیبت سے میرے حسین کو نجات عطا فرما، مگر نگاہ نبوت کی عظمتوں پہ قربان آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مصائب سے تو مرتبے میں ترقی آتی ہے۔ اچھے ماں باپ اپنے اولاد کے لیے امتحان میں پاس ہونے کی دعا کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے مولا کریم اس امتحان کو ٹال دے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات جاننے کے باوجود کہ وہ مصیبت یوں آنے والی ہے، آپ نے دعا جو نہ فرمائی، اس سے ثابت ہو گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس مصیبت کو ٹالنا چاہتے ہی نہیں تھے، بلکہ اس مصیبت میں حضرت امام عالی مقام کی مردانگی اور صبر اور غیرت اور شجاعت کے جوہر کھلنے کی دعا فرمانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے دعا نہ فرمائی کہ مولا کریم مصیبت ٹال دے، اور جناب سیدہ فاطمہ جو ماں ہیں اور ماں کی مامتا کا مقتضا یہ ہے کہ وہ دعا فرما دے کہ پروردگار عالم اس مصیبت کو ٹال دے، مگر جناب سیدہ کا بھی دعا نہ فرمانا اس بات کی شہادت ہے کہ علم ان کو بھی ہو گیا تھا، علم ان کو بھی ہو گیا تھا، مگر وہ اس کے ٹلنے کی دعا اس لیے نہیں مانگنا چاہتے تھے کہ اس کو اس مصیبت سے گزرنے کو حضرت امام عالی مقام کی ترقی درجات میں دخل تھا۔ مولا مرتضیٰ جیسا ایک مستجاب الدعوات انسان اس بات کو جاننے کے باوجود اگر وہ یہ نہ فرمائے مولا کریم اس مصیبت کو ٹال، تو معلوم ہوتا ہے مصیبت کے ٹلنے کی کم از کم دعا تو مانگ سکتے تھے، مگر دعا تک کا نہ مانگنا یہ ان کا صبر میں شریک ہونا ہے، اور یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم سب صابروں کی جماعت ہیں۔ اور جو فرمایا اللہ کریم نے کہ ان اللہ مع الصابرین، اس میں صرف امام حسین ہی صبر کرنے والا نہیں بلکہ علی مرتضیٰ بھی صبر کرنے والے ہیں اور خاتون جنت بھی صبر کرنے والے ہیں۔ اس میں قابل غور امر یہ ہے کہ جس وقت واقعہ پیش آ رہا ہوگا عراق کی سرزمین میں اور حضرت سیدہ ام سلمہ ہوگی مدینہ طیبہ میں، تو یہ سینکڑوں میل کی دوری ہے۔ آپ جغرافی پر نگاہ ڈالیں تو جو عالمی میپ ہے اس پر میرا خیال ہے کم و بیش 800-900 میل یا اس سے بھی کچھ زیادہ فاصلہ بنتا ہوگا۔ تو اتنے فاصلے پر سے مٹی کو کس طرح پتہ چل جاتا ہوگا؟ تو مٹی کو کس طرح پتہ چل جانا ہے کہ اس وقت واقعہ شہادت عمل میں آ رہا ہے، مگر جس مٹی کو ہاتھ مدینے کے تاجدار کے لگے ہوئے ہوں اس مٹی کو کیوں نہ پتہ چلے کہ اس وقت پہاڑوں کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ تو جس وقت نبی کے ہاتھ کو لگنے والی مٹی یہ سمجھ سکے کہ پہاڑوں کے پیچھے اور کئی 100 میل کی دوری پر واقع شہادت عمل میں آ رہا ہے، تو اگر ہاتھ کے ساتھ لگنے کی وجہ سے مٹی دانائے راز ہو جائے تو اس ہاتھ کی اپنی عظمتوں پہ کیوں نہ کوئی قربان ہو جائے۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي